روایت پیش کی ہے اس میں صرف ضربتن کا لفظ ہے، ضربتن واحدہ کا لفظ نہیں. تو اس میں تھوڑا سا استدلال کچھ امام صاحب کا مشکل ہو رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ یوں کہیں کہ یہ جو تنوین ہے یہ وحدت کی ہے، یہ بات کہیں یا تا وحدت کی ہے، ورنہ یہاں وحدت کا کوئی لفظ صریح نہیں ہے. اس لیے امام نے یالا کا یہ طریق اضافہ کر کے، یعنی اضافہ اس لیے کیا تاکہ اس میں یہ پتہ چل جائے کہ ضربہ کیا ہے، ایک ہے. چنانچہ آگے کیا کہ وزاد یالا عن الاعمش عن شقیق قال کنتو مع دہم. اس میں واحدتن کا لفظ ہے، اس لیے یالا کا طریق کا امام بخاری نے اضافہ کیا تاکہ جو ہے اس کو ملانے سے ترجمہ میرا ثابت ہو جائے کہ تیمم میں ضربہ واحدہ ہے، کیونکہ جو روایت اول پیش کی اس میں وحدت کی تصریح نہیں تھی. تو اس روایت کا دوسرے طریق کو اس میں لا کر کے گویا بتا دیا کہ ضربہ کیا تھا، وہ ایک تھا. آگے باب، یہ باب بلا ترجمہ کالفصل من الباب السابق ہے، اور پہلا باب یہ ہے کہ التیمم ضربہ ہے، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو ہے تیمم کیا ہے، ضربہ ایک ہے. اب اس میں یہ بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ آپ مٹی کا ارادہ کریں اور یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. اب اس میں بھی ضربت التیمم ضربت تن کی تصریح تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جنابت کی صورت میں تیمم کا ذکر یہاں بھی ہے. تو اس لحاظ سے من وجن ما قبل سے مناسبت بھی ہے اور تھوڑا سا فرق بھی ہے، کیونکہ اس میں تیمم کے ضربت واحدہ یا وجہان کفان کا ذکر نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے فإنه یکفیک، تو یہ آپ کے لیے مٹی پاک کا ارادہ کافی ہو جائے گا. تو کفایت تو تب ہوگی جب ایک مرتبہ کفایت کا ادنا درجہ ایک ہے. کفایت کا ادنا درجہ ایک ہے تو لفظ کفایت سے گویا کہ اشارہ وحدت کی طرف ہے. اس لحاظ سے ما قبل کا ترجمہ اس سے گویا کہ ثابت ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مناسبت اس لحاظ سے ہے. یا کفایت مطلقہ، اور مطلق کے عموم میں پھر جو ہے وہ یعنی ضربہ واحدہ بھی داخل ہے، ایک سے زیادہ بھی داخل ہیں. تو لہٰذا چونکہ ضربہ واحدہ بھی داخل ہے تو لہٰذا کفایت کے لفظ سے وحدت کو کیا کیا، ثابت کیا. تو باقی رہا برات الاختتام. کوئی کتاب پورا ہوتا ہے تو آخر میں امام بخاری ایسا لفظ لاتے ہیں جس میں اشارہ کرتے ہیں کہ کتاب پوری ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ کہ پڑھنے پڑھانے والے کی زندگی پوری ہو رہی ہے تو استغفار کو لازم کریں. تو نعوذ باللہ و نستغفر اللہ. اب یہاں وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ ہے سعید. تو آخر میں لفظ مٹی کا لایا تو امام نے اشارہ کر دیا کہ ہم سب کو مٹی ہونا ہے، اور یہ ہے کہ مٹی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہمارا وجود ختم ہونے والا ہے، تو ایک دن ہمیں مرنا ہے. تو لہٰذا سعید کے لفظ سے اشارہ اس پر ہوا کہ ہماری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں تک جتنا بھی بحث ہوا ہے وہ اصل میں طہارت کا بحث. تو طہارت شرط ہے، نماز مشروط ہے، تو شرط مقدم ہوتا ہے، مشروط مؤخر ہوتا ہے. جب امام شرط سے فارغ ہوئے اب مشروط میں داخل ہو رہے ہیں تو فرمایا کتاب الصلاۃ. تو پہلا باب جو رکھا باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، کہ نماز کی فرضیت کی کیفیت کیا ہے. یہ پانچواں باب ہے جس کو امام باب کیف کے لفظ سے بیان کر رہے ہیں. بہرحال اس کا ظاہری مقصد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرضیت نماز کی جو ہوئی ہے معراج والی رات میں، تو فرضیت کی کیفیت کیا ہے. گویا کہ امام اس کی کیفیت بتانا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے مانا پہلے مکہ میں یہ نماز کیا ہوئی، فرض ہوئی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جو ہے پھر دیگر جو احکام ہیں وہ بعد میں ہوئے. تو نماز کی فرضیت کیونکہ کہاں ہوئی ہے، اسراء میں ہوئی ہے اور مکہ میں ہوئی ہے. تو یہ اس کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے. یا اشارہ اس طرف ہے
کہ 2 نمازیں چھوڑ کر یعنی مغرب اور فجر چھوڑ کر کے باقی 3 نمازیں اصل میں یہ 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں، پھر حضری نماز پھر سفری نماز کو جو کا تو رکھا گیا اور حضری میں اضافہ کیا گیا، تو یہ بھی ایک قسم کی کیفیت ہے، یہ بھی ایک قسم کی فرضیت کی کیفیت ہے کہ پہلے نماز 2 رکعتیں تھیں پھر 4 رکعتیں بنی، تو یہ بھی ایک قسم کیا ہے کیفیت ہے۔ تو امام نیچے وہ روایت لا کر کے کیفیت گویا کا بیان کر رہے ہیں کہ نماز کی فرضیت کی کیفیت یہ ہوئی کہ پہلے 2 رکعتیں تھیں پھر کیا حضری نماز 4 رکعتیں بن گئی۔ بہرحال آگے یہ ہے کہ وقال ابن عباس حدثنی، اب یہ پہلے عبداللہ بن عباس کا اثر پیش کیا، ابن عباس تو چھوٹے ہیں لہذا روایت ان کو بڑے صحابی سے ملی ہے، وہ بڑا صحابی کون ابو سفیان ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے کہا ہرقل کی حدیث ابن عباس کو سنائی، پھر کہا کہ ہرقل نے جو ہم سے حال حوال کیا تو ہم سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کو کہتا کیا ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یامرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلۃ، 4 چیزوں کا حکم کرتا ہے۔ جب 4 چیزوں میں نے بیان کیا تو وہ حیران ہو گیا۔ اب استدلال بئی طور ہے کہ دیکھیں ابو سفیان یہ روایت بیان کر رہے ہیں اور ہجرت سے پہلے یعنی مکہ میں جو ابو سفیان اللہ کے نبی ان کے ساتھ تھے، تو ہجرت کے بعد فتح مکی تک اسی بیچ میں کہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر نماز کی بات یہ ابو سفیان ہرقل کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ معلومات کہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نماز فرض ہو چکی تھی اور اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، تب تو ہجرت کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوا اور یہ ابو سفیان ہرقل کے پاس شام گئے، انہوں نے جب حال احوال پوچھا تو تب کہا کہ ہاں جی وہ تو نماز کی بات کرتا ہے، حالانکہ ہجرت کے بعد کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو معلومات کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نماز فرض ہو چکی تھی، تو یہ مکہ میں نماز کا فرض ہونا یہ بھی فرضیت کی کیفیت ہے۔ اچھا، تو حکم ہمیں ان چیزوں کا دیتا ہے کہ بھئی نماز، صلاۃ، سچائی، پاک زندگی، محارم مشتبہات سے دور رہنا، صلہ رحمی، یہ درس دیتا ہے۔ جی یہ انس ابن مالک کی روایت ہے، یہ ان کو ابو ذر سے ملی ہے، اور انس کو یہ روایت ابو ذر کے غیر سے بھی ملی ہے، یہ آگے تھوڑا جا کر کے فرق ظاہر ہوگا، میں ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ بہرحال یہ معراج کی لمبی چوڑی روایت ہے۔ اب اس سے استدلال بئی طور ہے کہ امام نے یہ بتا دیا کہ بھئی نماز کی جو فرضیت کی کیفیت کس طرح رہی، کہ پہلے وہ کیفیت بئی طور ہے، دیکھو پہلے بتایا کہ پہلے یعنی 4 رکعتی نماز پہلے 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی، پھر جو ہے وہ 4 رکعتیں ہو گئیں، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ اس طرح یہ نماز پہلے 50 نمازیں تھیں اور پھر اس طرح کم ہوتی گئی، پھر 5 کم، پھر 45، پھر اس طرح 40، پھر 35، کم ہوتے ہوتے آخر جا کر کے 5 پر آ کر کے ٹھہری، تو یہ بھی ایک قسم کی فرضیت کی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت معلوم ہو رہی معراج والی